کہ بہت سی خواتین اور ینگسٹرز یہاں پر ہیں اور آل واکس آف لائف کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہوئی ہے اس کے اندر. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی تو ہم بیسکلی ہم کی بات نہیں کری کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے خاندان کے ساتھ اس وقت آئی تھنک ون آف دا گریویسٹ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے کتنی دہائیوں سے، کیونکہ ہم ایک بہت بڑے انسانیت کے مشن کو جو سلیری صاحب اور دوسرے جو اہم شخصیات نے جو بھی بات کی، حق خود سب سے بڑا سب سے فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک انسان کا جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے. پرندے بھی آزاد ہیں، جانور بھی آزاد ہوتے ہیں جنگلوں کے اندر، مگر کیا وجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اس صدی کے اندر قوموں کو جس طرح قیدوں کے اندر جکڑا جاتا ہے. اور جب سلیری صاحب کہہ رہے تھے اس پنجرے کو کھول دیں تو اس وقت میرا دل پھٹ گیا اور مجھے اسی وقت یاد آ گیا کہ یاسین صاحب کو 5x7 فیٹ کے ڈیتھ سیل کے اندر پچھلے 5.5 ایئرس سے جو ہے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور ایکسٹریم فزیکل اور مینٹل ٹارچر، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی وہ فاسٹ آن ٹو ڈیتھ پہ تھے کچھ ہفتے پہلے نومبر کے مہینے کے اندر. اور پھر میں نے لیٹرز لکھے، جس طرح لیٹرز تو ہم اکثر لکھتے رہتے ہیں سارے کشمیر کے سیاسی پرزنرز کے لیے اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز، اور ہم دروازے بھی کھٹکھٹاتے ہیں ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، ICRC ہے، اور جو جنیوا کی کنونشنز ہیں، یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹرز، کیا کیا قوانین دنیا کے اندر بنائے گئے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ چند کچھ سیگمنٹس ہیں دنیا کے اندر جو ایلیٹسٹ سیگمنٹس ہیں، جن کو آئی تھنک جو کہ سپیریئر ہیں عام انسانوں سے یا انسان ہونے سے بھی سپیریئر ہیں، کہ وہ رائٹس انہی کے لیے بنے ہیں. اور جب بات ہوتی ہے حقوق کی بات ہوتی ہے، حق کی بات ہوتی ہے، سچ کی بات ہوتی ہے، تو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس صدی کے اندر World War I World War II بھی ہسٹری میں وٹنسڈ ہوئیں، جس کے بعد کانسرٹ آف یورپ، لیگ آف نیشنز بنائی گئیں کہ دنیا کے اندر امن پیدا کیا جائے، مگر وہ بھی فیل ہوئیں. اور اس کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز بنی کہ دنیا کے اندر جو ہے بہت سے ممالک ہیں جن کو آزادی کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائے گا یونائٹڈ نیشنز، اور نئے ممالک بنے. اور بہت سے World War II کے بعد، اور جو پیلسٹائن اور کشمیر کا مسئلہ تھا وہ ان ریزالوڈ رہا. اور اس کے اندر ایک اسپیکر نے بھی بات جو کی کہ یہ جان بوجھ کے اس کو ایز اے بون آف کنٹینشن رکھا گیا کہ یہاں پہ ہر وقت ایک ایسا ایک فساد رہے، ایسی آگ رہے کہ پورا خطہ جو ہے وہ کبھی بھی ڈیولپ نہ ہو، اور ہمیشہ جنگ کا خطرہ منڈلاتا رہے. اور ابھی بھی کچھ سال پہلے نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. یہ سب ہیومن رائٹ سے لنکڈ ہے. اگر ہم ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں، تو میں بہت سے فورمز میں بھی گئی ہوں. اور کچھ عرصے کے لیے میں جب بنی تھی انٹرم سیٹ اپ کے اندر ہیومن رائٹس کی منسٹر اور ویمن امپاورمنٹ کی، تو اس وقت میں نے کیونکہ چند عرصے کا لیے تھی، اور وہ بیسکلی لی بھی اس لیے تھی کہ تاکہ انٹرنیشنلی کشمیر کاز کو اس عرصے کے اندر جو ہے اور بھی زیادہ روبسٹ طریقے سے انٹرنیشنلائز کیا جائے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے بے شک فیلڈ ہماری تھی، میری اپنی جو اسٹرگل یا ہماری جرنی وہ کشمیر کی اسٹرگل پہ رہی ہے، مگر کیونکہ ایک موقع ملا تو بہت سی جیلوں کا میں نے وزٹ کیا، کیونکہ خود کشمیر ایک سب سے بڑا پرزن ہے، چاہے وہ کوٹ لکھپت جیل ہو، چاہے وہ یہاں کی جو جیل ہے، سوری میں اتحاد کہہ رہی تھی، یہاں کی جو آپ کی پاکستان کی جیلیں، کراچی کی، آزاد کشمیر کی بھی میں وزٹ کی. کیونکہ چاہے کوئی پرزنر، چاہے کوئی کرمنل ہے، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پرزنر ہے، کوئی بھی ہے، پرزن از اے پرزن اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتی ہوں کہ انگزائٹی ہوتی ہے ایک انسان کے لیے. تو وہاں پہ لیے ان کے لیے ایز اے انکیوبیشن سینٹرز اسٹارٹ کرائے. پھر اس کے بعد وہاں پہ جو بیسک فیسلٹیز جو چاہیے تھیں، اسپیشلی جو ویمن پرزنرز کے حوالے سے ہیں، کہ ان کے وہاں پہ جو بچے ہیں ان کے لیے ڈے کیئر سینٹرز بنائے جائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی کورسز کرائے جائیں. تو وہ بھی کافی چیزیں اس شارٹ ٹرم میں نے کوشش کی کہ میں اپنی، کیونکہ ہم خود ایک اتنی بڑی ایک لیگیسی آف ہیومن رائٹس وائلیشنز کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمارا بھی بنتا ہے کہ اگر ہم کچھ عرصے کے لیے اپنے ملک پاکستان کو بھی دے رہے ہیں تو اس میں ٹرانسجینڈرز کے لیے جو ایکس کا سمبل تھا وہ ہمارے اس سیٹ اپ کے اندر میں نے ایک اسپیشل کنسلٹیٹو کمیٹی بنائی آن دا رائٹس آف ٹرانسجینڈرز، اور پورے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم لوگ ان کی اویئرنیس. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ چاہے وہ آپ
گورنمنٹ میں ہو یا نہ ہو, آپ کے پاس یو ہیو دا ول. جس طرح سلیری صاحب نے کہا کہ یہ ان کے ہی ایفرٹس ہیں, شفیق صاحب اور بھی بڑے بڑے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں ہمارے پاکستان کے, جنہوں نے بہت اسٹرگل کی, جو یہ کمیشنز بنی ہیں ان کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, ان کا انڈیپینڈنٹ نیچر ان کمیشنز کا, اور دیر از اے لاٹ مور دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. پھر مائنورٹیز کی ہم لوگوں نے بنائی ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹی, جس کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی, ورک شاپس اس کے اوپر ہوں. اور پھر اس کے بعد آزاد کشمیر میں کیونکہ ٹرم شارٹ تھی تو میں مظفر آباد میں میں نے ایم او یو بھی سائن کیا تھا ان کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, کہ وہاں پہ میں اسٹیبلش کروانے لگی تھی وہاں پہ 2 چرچز مظفر آباد میں, جو ہم نے ڈی مارک بھی کرنی تھی جگہ, بٹ کیونکہ وہ آبویسلی الیکٹیبل گورنمنٹس نے آنا تھا تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ آگے سے ہوا کہ نہیں ہوا. مگر یہ ہے کہ دختر پلان, عورتوں کے رائٹس, عورتوں کی اکنامک امپاورمنٹ, اور سب سے بڑھ کے میں یہ کہوں گی کہ اسلام جو ہمارا مذہب جو ہے اتنا خوبصورت, پہلا مذہب دنیا میں جس نے خواتین کو وہ رائٹس دیے, وہ عزت دی, وہ اکنامک امپاورمنٹ دی, دا رائٹ ٹو چوز ہو ٹو میری, دا رائٹ ٹو ڈیورس, زندگی کے اپنی جو اکنامک رائٹس جو ہیں ان کے, آئی تھنک سوشو پولیٹیکل رائٹس جتنے بھی آپ لے لیں, جنگوں کے رائٹس, جانوروں کے رائٹ, ہر چیز کے جو مطلب اتنا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اسلام کہ اگر ایک اس کو دیکھیں, اور پھر ساتھ جو انسپائرڈ اسلام کی طرف سے دنیا بھر کے جو ہے دنیا ہوئی ہے اور اتنا کچھ سیکھا ہے ہمارے مذہب سے, جو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس میں اجماع ہے, اجتہاد ہے, کہ وہ چینجنگ ٹائمز جو ہے ہم اور بھی زیادہ جو ہماری اسپرٹ ہے اسلام کی اس کو اور بھی زیادہ ہم ریوائیو کر کے اور بھی زیادہ ایک انرجائزڈ وے کے اندر اس کو ہم لوگ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور کتنے بڑے بڑے تھنک ٹینکس کا جو کانسیپٹ تھا وہ اسلام کے تھرو ہی نکلا ہے, جو سب سے بڑے اسکالرز اور جو انوینٹرز تھے, اور جو سائنٹیفک بھی دیکھ لیں, سائنس کو, انوینشنز بھی ہر لحاظ سے, جو یونیورسٹیز تھیں بغداد میں. تو آئی تھنک ہمیں اپنی روٹس کو بھی جاننا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک کوڈ ہے کہ ہم رسپیکٹ دیں گے تو ہمیں رسپیکٹ ملے گی. اور اس وقت جو دنیا میں اس وقت پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے, کشمیر میں ہو رہا ہے, 5 اگست کے بعد انڈیا نے دنیا کے سامنے جو ایک پین کے تھرو پوری قوم کی نسل کشی کا ڈیتھ وارنٹ لکھا 5 اگست کو, تو کیا ہوا؟ دنیا پروٹیسٹ ہوئی, شور مچا, اور کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد چند ہی مہینے کے بعد پوری دنیا کو ایک اللہ کا قانون ہے, کیونکہ دنیا کا قانون تو فیل ہو گیا ہے, جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی ولنریبل لوگ ہیں, تو وہ ایک اللہ کا قانون آیا اور پوری دنیا کو اللہ نے بند کر دیا. اور تب مجھے ہزاروں ای میلز آتے تھے لوگوں کے کہ وی کین ناؤ فیل, فارنرز کے, یورپینس کے, نان مسلمس کے, مسلمانوں کے, ڈفرینٹ پاکستان میں سے بھی لوگوں کے, کہ بھی ہمارے بچے ہم مل نہیں سکتے, وی آر ان دا سیم ہاؤس, یا ہم لوگ سڈن ڈیتھس ہو رہی ہیں فیملیز کے اندر, ہاسپٹلس کے اندر جو ہیں وہ ہم لوگ مطلب اتنی اوور فل ہو گئے ہیں, ویکسینز نہیں مل رہی ہیں, وینٹیلیٹرز نہیں ہیں. تو وہ حالانکہ وہ ان کی جان بچانے کے لیے دنیا بھر میں وہ لاک ڈاؤنز ہوئے. کشمیریوں پہ تو لاک ڈاؤنز ہوتے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے, اناؤنسمنٹ کرفیوز کا ہوتا ہے, پھر وہ گھروں میں ریڈ کر کے ان کو مار دیتے ہیں, یا ان کو غائب کر دیتے ہیں ماس گریوز کے اندر, یا انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز کے اندر ان کو ڈگ کر دیتے ہیں, ان کی گریوز کو, ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ملتی, اسکنس کو پیل کر دیتے ہیں, لٹکا دیتے ہیں. ایسے ایسے گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں کشمیر کے اندر, جو نئی سے نئی ہاف وڈوز, ہاف مدرز, ہاف آرفنز, بانڈ آرفنز, جن کے والد جو ہیں یا والدہ والد جو ہیں وہ شہید ہو گئے جب وہ پیدا ہوتے ہیں وہ بچے, اور وہ بچے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے والد کب ملیں گے یا والدہ کب ملیں گی, دے آر ہاف آرفنز. لائک مائی ڈاٹر رضیہ سلطانہ, شی ہیز نو آئیڈیا. وہ اپنے والد صاحب کو 12 سال کی ہو گئی ہے, خیر سے, شی واز جسٹ اونلی 2 years old جب اپنے پاپا کو ملی, اور اس وقت بھی تب ملی لاسٹ جب وہ جیل میں تھے, اور بچی تک کو انہوں نے ٹارچر کیا انڈین فورسز نے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ انارمس قسم کی جو آئی تھنک ہارفک جو بھی سینز آتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے, اسی طرح لائف تو چلے کشمیریوں نے, پیلسٹینینز نے دیکھے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے, قوم کے ساتھ نسل در نسل ہو رہا ہے. مگر دنیا نے وٹنس تو کیا ہے اس دور کے اندر, لاسٹ ایئر سے, لائیو جینوسائڈ جو پیلسٹائن کے اندر, غازہ میں. آپ ٹویٹر آن کریں, آپ فیس بک آن کریں, آپ کو لائیو سینز مل رہے ہوں گے. اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ دکھا رہی ہیں کہ وہ قتل عام کر رہی ہیں, اور وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں.
تو جب ایتھنک کلینزنگ, وار کرائمز, جینوسائڈ دنیا کا نیا لا بن گیا, تو یہ کون سے ہیومن رائٹس ڈیز ہیں؟ پچھلا ہیومن رائٹس ڈے اور اس سال کا یہ جو 2 سال ہیں کہ دنیا کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے مگر دنیا کچھ کر ہی نہیں رہی. تو میں یہی کہوں گی کہ انسان اٹھیں. مجھے نہیں پتا کہ ہم ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں یا ہمیں اپنے ہیومن رائٹس کا پتہ ہے, انسانیت کی میں بات کر رہی ہوں, یا ہمارے میں اتنی اویئرنیس ہے یا کیا ہے, مگر کوئی جاہل ہو, کوئی ان پڑھ ہو, کوئی اندھا ہو, گنگا ہو, بہرا ہو, مگر اللہ نے ہم سب کو دل دیا ہے. تو اس دل سے ہم فیل کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی جو پین ہے, یا ایک دوسرے سے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے دل کی آواز سنیں اور ہم لوگ نکلیں. ہم ہی وہ انقلاب بنیں گے جو دنیا کے اندر اتنی زیادہ یہ جو لیگل بنتی جا رہی ہیں جینوسائڈل ایکٹس, یہ آج ادھر ہے تو کل یہ ہمارے ساتھ, ہم سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں. آخر میں بس یہی کہوں گی کہ بہت چھوٹی سی گزارش ہے دنیا سے بھی, اور جو کوئی سن رہا ہے اس ایونٹ کے تھرو, کہ ایک تو کشمیریوں کا ایک خون کا قطرہ اور ایک پیلسٹینینز کا ایک خون کا قطرہ. میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں دنیا سے اور التجا بھی کر رہی ہوں کہ از اٹ ایکول ٹو دا ڈراپ آف بلڈ آف اینی ادر پرسن آن دس پلانٹ؟ بس ہمیں وہ اس چیز کا جواب بھی چاہیے اور اس چیز کی خواہش بھی ہے کہ ہمارے خون کا قطرہ اور کسی اور شخص کا خون کا قطرہ کیوں نہیں ایکول ہے. بہت بہت شکریہ. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.